اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حقائق کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت۔ ناظرین، آج کل جس ٹاپک کے حوالے سے تمام تر سیاسی اور سماجی حلقوں کے اندر میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے، وہ ٹاپک ہے آرمی چیف کی تقرری۔ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جو سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے، اس کے اندر ناموں کے اوپر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور اسی ہاٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی ماجد نظامی صاحب موجود ہیں۔ آپ کا تعلق ایک نجی چینل سے ہے، پاکستان کے سینئر موسٹ صحافیوں کی لسٹ میں سے ان کا نام بھی جو ہے وہ اوپر کے صحافیوں کے اندر آتا ہے، اور یہ جو سینسیٹیو ٹاپکس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، آرمی کے حوالے سے، ان کے اوپر جو ہے وہ گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ لائن پر بھی موجود ہیں آج، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا ماجد نظامی صاحب، بیسکلی آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جس ٹاپک کے اوپر سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے، ملک کے تمام تر سیاسی اور سماجی حلقے چوکوں چوراہوں پر لوگ بیٹھ کر بھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر بھی سب سے زیادہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ ٹاپک ہے آرمی چیف کی تقرری۔ اور ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں ان تمام تر معاملات کے اوپر، تو ہمیں بتائیے گا، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے گا، ان کی یہ جو کشمکش جو چل رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ان کو گائیڈ کیجیے گا کہ آپ کی نظر میں، آپ کے اوپینین کے مطابق، آپ کی رائے کے مطابق کون آرمی چیف جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، ممکنہ طور پر کیا نظر آ رہا ہے، حالات و واقعات کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں پہلے تو ایک چیز واضح کرنا ضروری ہے جی کہ یہ جو قیاس آرائیاں یا چہمگوئیاں آرمی چیف کے نام کے حوالے سے ہیں، جی بالکل، تو میں ان میں نہیں جاتا، بلکہ یہ حکومت کا اور وزیر اعظم کا فیصلہ ہے۔ آل رائٹ، جسے وہ چاہیں گے انہیں وہ مقرر کر دیں گے۔ بالکل اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک سیاسی ماحول میں کشیدگی ہے، بالکل، دو بڑی جماعتیں آمنے سامنے ہیں، اس لیے آرمی چیف کے عہدے پر تقرری کو بھی اس سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں بالکل ایک ایسے سیاسی جماعت کا، تحریک انصاف کا، یہ خیال ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ قیادت ہے اس کی وجہ سے ہمیں سیاسی طور پہ نقصان ہوا ہے، تو اس لیے ان کی طرف سے بھی آرمی چیف کے اوپر نگاہیں ہیں۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کا بڑا دلچسپ موقف ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک جتنے بھی آرمی چیف لگائے ہیں ان کے ساتھ ان کے کوئی خوشگوار تعلقات نہیں رہے، تو اس لیے یہ چیز بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اب یہ سوچ رہی ہے کہ اس دفعہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہم پہ وہ جو ایک داغ ہے کہ ہم نمبر 3 سے، نمبر 4 سے، نمبر 5 سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ نہیں چل پاتے، تو اس دفعہ ایسا کیا جائے کہ ہم اس چیز سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس دفعہ یہ بھی ان میں ایک احساس پایا جا رہا ہے کہ شاید سینیارٹی کو ہی مد نظر رکھا جائے، تاکہ سینیارٹی پہ جو بھی لوگ ہیں وہ آئیں اور اپنی فوج کی قیادت کریں، اور اس کے بعد سیاسی حکومت کے ساتھ ان کی جیسی بھی کوارڈینیشن ہوگی وہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اس دفعہ ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں یہ احساس ہے کہ وہ جو پہلے میرا جرنل، تمہارا جرنل، یا گڈ جرنل یا بیڈ جرنل کی جو ایک فلسفے چھڑ جاتے تھے، شاید اس دفعہ ان سے کام نہ لیا جائے۔ تو یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان بھی آیا تھا، پہلے فوج ہمیشہ یہ کہتی رہی پچھلے کچھ عرصے سے اگر ہم دیکھیں تو خاص طور سے، کہ آرمی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آرمی کا موقف یہ تھا کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہے۔ اب ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں پہلے کی اگر بات کریں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا، اس میں کہا گیا کہ فوج نیوٹرل نہیں بلکہ صحیح جو ٹرم ہوگی وہ ہوگی اے پولیٹیکل۔ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی اصل میں ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا یہ خیال ہے کہ فوج کے نیوٹرل ہونے سے اور فوج کے پالیسی بدلنے سے انہیں سیاسی نقصان ہوا ہے، اور اگر فوج اپنی پالیسی نہ بدلتی اور اس وقت کی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی تو آج کے جو سیاسی حالات ہیں وہ پیدا نہ ہوتے۔ ان کا یہ بڑا بنیادی شکوہ ہے، اور وہ اسی شکوے کے خلاف اور اسی سوچ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں یا جھگڑ رہے ہیں یا شکایتیں کر رہے ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے اوپر آئندہ آرمی چیف اور تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے ان کے اندر اس چیز کے اوپر بہرحال کوئی نہ کوئی خیالات کا تبادلہ ہوگا کہ اب چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے۔
اور تحریک انصاف کا شاید یہ شکوہ مکمل طور پہ تو حل نہ ہو، لیکن امید یہی کی جا رہی ہے، کیونکہ کسی بھی نئی تقرری میں دو طرح کے آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ سیاسی ماحول کی کشیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا جو پچھلے آرمی چیف کی پالیسیز کو اگر اسی طرح منوان لے کے چلا جائے تو سچویشن وہی رہتی ہے۔ لیکن کسی بھی نئی تقرری میں نیا وزیر اعظم ہو، نیا چیف جسٹس ہو، نیا آرمی چیف ہو، اس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو بھی صاحب نئے آئیں گے، بہرحال وہ یہ چاہتے ہوں گے یا ان کی یہ خواہش ہوگی کہ جو ماحول میں کشیدگی ہے اسے کم کیا جائے، اور انہیں اپنی مدت ملازمت کے آغاز میں ہی کوئی ایسے بڑے چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسپیشلی انٹرنل چیلنجز کا، کہ جس سے کوئی سیاست خراب ہو یا سیاسی حالات کشیدہ ہوں۔ سو یہ جو نقطہ ہے، اسی کے اوپر تحریک انصاف کی قیادت اب کوشش یہ کر رہی ہے کہ نومبر میں تقرری کے بعد دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ویٹ اینڈ سی کیا جائے اور دیکھا جائے کہ نئے آرمی چیف ان پالیسیز کو کیسے لے کے چلتے ہیں۔ اگر تو وہ سیاسی حدت میں کمی لانا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی بیک ڈور بات چیت شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے تحریک انصاف ابھی تھوڑا سا اپنے موقف سے جو پیچھے آئی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں مجھے یہ وجہ لگتی ہے۔ اور یہ جو عمران خان صاحب ایک بار پھر لانگ مارچ کا آغاز کر رہے ہیں، اور فوراً سے پہلے الیکشن کی جو ڈیمانڈ ہے بار بار یہ آ رہی ہے، تو کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ پریشر بلڈ کرنے کی جو ہے وہ ایک ترتیب ہے، اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ جنرل فیض کو لگایا جائے آرمی چیف۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے یا تقرری کے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے یہ صرف قیاس آرائیاں ہی ہیں، کیونکہ کسی بھی اپوزیشن لیڈر کا یا کسی ملک کے سیاسی رہنما کا اس تقرری میں کردار نہیں ہوتا، اور نہ ہی سیاسی جلسے جلوسوں سے کوئی ایسا پریشر بنایا جا سکتا ہے کہ اس چیز پہ ان کی بات مانی جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ انہیں اس پریشر کے ذریعے اگلے انتخابات کی کوئی تاریخ مل جائے، جس کے بعد وہ پھر حلقوں میں نکل کے اپنی کیمپین چلا سکیں۔ اگلے انتخابات اگر تو اپنے وقت پہ ہوتے ہیں تو بہرحال اس کا پی ڈی ایم کو فائدہ ہوگا۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت وہ مقبولیت کی جو لہر انجوائے کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہی منسلک ہو جائیں الیکشنز اور ان کی تاریخ ساتھ ہی آ جائے، تو 4-6 مہینے کے اندر وہ جو اپنی مقبولیت ہے اس کو ووٹ میں کنورٹ کر کے دوبارہ حکومت میں آ جائیں۔ جبکہ پی ڈی ایم کا یہ خیال ہے کہ جتنی زیادہ مدت ہمیں ملے گی، اگر اسمبلیاں مدت پورا کریں گی تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم کوئی پرفارمنس یا کوئی اینٹی عمران بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو فی الوقت لانگ مارچ سے میرا یہ خیال ہے کہ بجائے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اس میں کوئی دباؤ لایا جائے، جو کہ شاید ممکن نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ نئے الیکشنز جو ہیں اگر ان کی تاریخ مل جاتی ہے تو یہی لانگ مارچ کی کامیابی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور آخری سوال کی طرف جانا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا دورہ جو پہلے کم تھا اور اس کو پھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے 4 ملاقاتیں بھی جو ہیں وہ ہو چکی ہیں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نام فائنل نہیں ہو رہا یا پھر ڈیسیجن نہیں کر پا رہی ہے پی ڈی ایم، یہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اور پی ڈی ایم ہے؟ جی، میرا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کا تو اس فیصلے سے تعلق نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، اور چونکہ وزیر اعظم ایک ملک کی بڑی جماعت کے لیڈر کے چھوٹے بھائی ہیں تو اس لیے وہ اپنے بڑے بھائی سے اسی معاملے پہ مشورہ کرنے گئے ہیں۔ اور میرے خیال میں سیاستدانوں کو ایسی باتوں سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ جی وہاں پہ فیملی میٹنگ کے لیے گئے ہیں یا وہاں پہ کوئی گپ شپ لگانے گئے ہیں۔ پوری دنیا کو اس چیز کا علم ہے کہ ایک تقرری آ رہی ہے اور اسی پہ مشاورت کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، تو اس لیے اس کے مختلف آپشنز پہ وہاں پہ بات ہوئی ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ موجودہ چیف کے رکنے کے اوپر بات ہوئی ہے، اگر وہ نہیں رکتے اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی۔ پھر یہ فلسفہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے کہ اپنا جرنل یا خاص جرنل یا تمہارا جرنل یا ہمارا جرنل، جو یہ فلسفہ ہے، اس سے بھی اب ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون آگے نکل کے سوچ رہی ہے کہ کیوں نہ اس دفعہ جو سینیورٹی اسی پہ رہا جائے یا سینیورٹی کو زیادہ اوپر نیچے نہ کیا جائے۔ تو اس طرح کی ڈسکشن آپ کو پتہ ہے چونکہ آج کل جاسوسی کے معاملات بہت بڑھ گئے ہیں، تو اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں فیس ٹو فیس کی جائیں تاکہ ایک دوسرے کے ایکسپریشنز جو ہیں ان کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ تو اس لیے پھر مسلم لیگ نون کی اہم قیادت وہاں پہ گئی ہے، اور وہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔
لیکن اسے اناؤنس تھوڑا لیٹ اس لیے کریں گے کیونکہ ابھی اسی ہفتے میں ایک لیفٹیننٹ جنرل کی ریٹائرمنٹ ہے، اس کے بعد پھر جو سینیورٹی لسٹ ہوگی اس میں جنرل عاصم منیر نمبر 1 پہ ہوں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ مقررہ تاریخ سے 2-4 دن پہلے ہی اس چیز کو ٹیبل پہ لے کے آتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کوئی مزید کیا سرائیاں نہ ہوں. تو ابھی بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک ہفتے بعد یا 5 دن بعد اس پروسیس کو شروع کیا جائے گا اور مقررہ تاریخ کے آس پاس اس کا فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ RTV ٹی وی سے بات کرنے کے لیے. آپ نے تمام تر چیزوں کے اوپر خاص طور سے وہ جو آخر میں آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ سیاستدانوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے ملک کی عزت اور وقار کی جو بارے میں اس طرح سے بات کر دی جاتی ہے، تو یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جو پوری دنیا کی جو اس وقت نظر ہے پاکستان کے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، تو کتنا مذاق بنتا ہے ملک کا اگر بہت چھوٹے چھوٹے نقطوں کو اس طرح اٹھا کر اور اس کے اوپر مزے کا خیز جو ہے وہ بیانیہ جاری کیا جائے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین، یہ تھے ماجد نظامی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار بھی ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو گہری نظر رکھتے ہیں اس طرح کے تمام تر معاملات پر، اور جس طرح سے انہوں نے بات کی، ان کی بات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ اس طرح کے سینسٹیو ٹاپکس کے اوپر کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے نظر رکھتے ہیں، اور سیاستدانوں کو جس طرح سے انہوں نے مشورہ دیا. کیونکہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اس طرح سے لیم انداز میں گفتگو کرتے ہیں جس سے بات کی سینسٹیوٹی جو ہے اسے سائیڈ میں رکھ کے یا اسے دیوار کے اوپر مار کر، اور جو ہے وہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ملک کا اور قوم کا جو ہے وقار اس سے مجروح ہوتا ہے. تو جو انہوں نے آخر میں جو مشورہ دیا، میں خود بھی یہی مشورہ جو ہے وہ دینا چاہوں گا ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں اور ہمارے ملک کے جو سیاسی ورکر ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جن کو فالو کرتے ہیں وہ ملک کے وقار کو اگر کہیں پر بھی مجروح کر رہے ہیں تو انہیں پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو اینک ہم نے لگائی ہوئی ہے بائسنس کی، کم از کم ہم اس اینک کو اتار کر ملک کے وقار کو اور قوم کے وقار کو جو ہے وہ سب سے آگے رکھنا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جو بھی آرمی چیف مقرر ہوں، جو بھی ڈیسیژن لیں، شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کے حق کے اندر جو ہے وہ بہتر فیصلہ ہو، اچھا فیصلہ ہو، اور پاکستان کا مستقبل اس فیصلے کی وجہ سے اور اس فیصلے کے بعد جو حالات و واقعات ہونے، تو پاکستان کا مستقبل ان تمام تر چیزوں کے نتیجے کے اندر روشن ہو اور تابناک مستقبل انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا ہو. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا بھی ہمارا یہ سیشن پسند آیا ہوگا. ماجد نظامی صاحب کی سیر حاصل گفتگو سے یقیناً آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی، نالج ملی ہوگی. تو آپ کو اگر آج کا پروگرام پسند آیا ہے تو اسے لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہماری آتی رہتی ہیں ان کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ کو بر وقت موصول ہوتے رہیں. پروگرام سے اجازت دیجیے، دوبارہ ہوتی ہے آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات. کو اجازت دیں، اللہ حافظ.